قبائل لتعارفوا، یہ قبیلے تو تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اللہ کے ہاں احترام کس کا ہے، اللہ کے ہاں عزت کس کی ہے، اللہ کے ہاں اکرام کس کا ہے؟ اللہ کے ہاں نہ کسی چودھری کی عزت ہے، نہ کسی پیر صاحب کی عزت ہے، نہ کسی خان صاحب کی عزت ہے۔ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوا، خواہ وہ فقیری کے اندر زندگی بسر کرنے والا ہو، اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں سن لو، تمہارے نزدیک سب سے زیادہ معزز، میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا اور میرے نزدیک سب سے زیادہ وقار اور مقام والا وہی ہے جو سب سے بڑا متقی و پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو ورع والا ہے، جو زہد والا ہے، جو تقوی کی زندگی بسر کرنے والا ہے۔ اے بندہ خدا، آج قبیلوں پر فخر کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ قبیلے صرف تعارف کے لیے ہیں، مگر جس چیز نے تمہیں اللہ کے ہاں مقام دینا ہے، جس چیز نے تمہیں اللہ کے ہاں عزت دینی ہے، جس چیز نے تمہیں اللہ کے ہاں توقیر دینی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تیرا اور میرا تقوی ہے، وہ تیرا اور میرا زہد ہے، وہ تیری اور میری پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کے ہاں خدا خوفی ہے۔ آج جس سے ہمارا معاشرہ تہی دامن ہے، آج ہمارا معاشرہ تقوی و پرہیزگاری سے تہی دامن ہے، آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بڑائی کے اندر چلا گیا۔ اور بڑائی کیا ہے؟ بڑائی کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا تکبر، یہ بڑائی ایک دوسرے کو دوسرے سے اونچا سمجھنا، دوسرے سے بڑا سمجھنا۔ ابھی داؤد شریف کی روایت وَأَمَّا اللَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ الْفَخْرَ، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نسب میں فخر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ جو اپنے نسب کے اندر فخر کرتا ہے، جو اپنے خاندان پر فخر کرتا ہے، جو اپنے بڑا ہونے پر فخر کرتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میرا خاندان بڑا ہے، میرا قبیلہ بڑا ہے، اے بندہ خدا وہ یہ سوچ لے کہ وہ کبھی بھی اللہ کے ہاں عزت نہیں پا سکتا، وہ کبھی بھی اللہ کے ہاں اکرام نہیں پا سکتا، وہ کبھی بھی اللہ کے ہاں توقیر نہیں پا سکتا۔ اور میرے مصطفیٰ نے کیا خوب فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنت زریج، اے بندہ خدا وہ بندہ جس کے دل میں ذرا بھی تکبر ہوگا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جنت میں داخل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کے اندر داخلہ درکنار، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ مگر آج میں اور آپ سوچیں، اس آیت کی روشنی میں ہم سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے۔ ہم کسی چھوٹے سے چھوٹے غریب سے غریب شخص کو بڑی حقارت سے نظر سے دیکھتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ نگاہ کم سے نہ دیکھ کسی رند کو اے زاہد، کیا پتا اس کریم کو تو ہے یا وہ پسند۔ میرے مصطفیٰ نے مشکات المصابی مرات المناجی کے اندر روایت ہے کہ بہت سارے ایسے روئے زمین پر اللہ کے بندے چلنے والے ہیں، بہت سارے ایسے بندے ہیں جن کے بال جو ہیں وہ گرد آلود ہیں، چہرے اٹے ہوئے ہیں اور لباس میلا کچیلا اور پھٹا ہوا ہے، مگر اللہ کے ہاں ان کا مقام اتنا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں ان کی عزت اتنی ہوتی ہے، اللہ کے ہاں ان کا وقار اتنا ہوتا ہے، اگر وہ کسی معاملے کے اندر قسم اٹھا دیں تو اللہ فوری طور پر ان کی قسم کو پورا کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں جس کا لباس میلا کچیلا ہے وہ کسی کام کا نہیں، وہ فقیر ہے، اس کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اے بندہ خدا، میرے اور آپ کے نبی نے کیا فرمایا، میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ بندہ جس کو تم فقیر سمجھتے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں غنی ہے، اور جس کو تم غنی سمجھتے ہو دنیا میں وہ اللہ کی بارگاہ میں محتاج اور ذلیل ہے۔ اس لیے کہ وہ اپنے تکبر کی وجہ سے، وہ اپنی رعونت کی وجہ سے، وہ خود کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، خود کو یہ تصور کر لینے کی وجہ سے کہ میرا خاندان بڑا ہے، میرا قبیلہ بڑا ہے اور میری برادری بڑی ہے۔ اے بندہ خدا، قبیلہ کسی کا بڑا نہیں، برادری کسی کی بڑی نہیں، اللہ کے ہاں معزز اور محترم صرف وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور دوسری چیز سورہ حجرات کی روشنی میں جو ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے اللہ نے ہمیں ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
بچ جاؤ، اجتنبوا بچ جاؤ، کثیرا من الظن اکثر زیادہ گمان سے بچ جاؤ، گمان سے بچ جاؤ، ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوا کرتے ہیں۔ آج ہم بیٹھے بیٹھے ہی فرضی طور پر اپنے ذہن کے اندر ایک سکیچ بنا لیتے ہیں، گمان کر لیتے ہیں وہ ایسا ہے جی، وہ فلاں ایسا ہوگا جی، فلاں ایسا ہوگا، فلاں ایسا ہوگا۔ اے بندہ خدا، قرآن کیا فرماتا ہے؟ ان بعض الظن اسم، بعض گمان وہ گناہ ہیں۔ ہم بیٹھے بیٹھے یہ بندہ جی یہ کر گیا جی، فلاں بندہ پیسے کھاتا ہے، فلاں بندہ ایسے کرتا ہے جی، فلاں بندہ یہ کرتا ہے۔ اے بندہ خدا، جب تک تیرے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے، جب تک تیرے پاس عینی شاہد نہیں ہے، جب تک تحقیق نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، اس وقت تک کسی کی عزت کو اچھالنا، قرآن فرماتا ہے یہ حرام ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو بچ جاؤ، کس سے؟ کثیرا من الظن، ایسے بہت سارے گمان سے جو تمہیں معاشرے کے اندر رسوا کر دے، جو تمہیں معاشرے کے اندر بالکل اجاڑ کے رکھ دے۔ اے بندہ خدا، ان بعض الظن اسم، قرآن فرماتا ہے کہ اپنی طرف سے فرضی گمان پیدا کر لینا اور اپنی طرف سے ایک سوچ قائم کر لینا اور اس فکر کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کے اندر، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ اے بندہ خدا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بدگمانی سے پرہیز کرو، بدگمانی سے بچ جاؤ، پرہیز کرو، کیونکہ یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ سب سے زیادہ بدگمانی جو ہے، کسی کے بارے میں بدگمان ہو جانا، برا خیال کر لینا، اپنے دل کے اندر ایسے ہی ایک فرضی مفروضہ قائم کر لینا، قرآن فرماتا ہے اس سے بچ جاؤ، اس لیے کہ بدگمانی سے بچیں، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور جھوٹ نامہ اعمال میں گناہوں کے اضافے کا باعث اور فساد فی الارض کا موجب بن جاتا ہے، اور جھوٹ وہ برائی ہے، جھوٹ وہ برائی ہے۔ قرآن مقدس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، قرآن مقدس کے اندر بڑی بڑی برائیوں کا ذکر ہوا، مگر اللہ نے کسی بھی برائی پر لعنت نہیں فرمائی۔ لعنت فرمائی لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کس پر لعنت ہے؟ جھوٹوں پر۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جو بندہ ہر بات پر جھوٹ بولے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے، اور لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے، اور لوگوں کی ایک فکر اور سوچ بن چکی ہے کہ جب تک ہم اپنے معاملات میں، جب تک اپنے کاروبار میں، جب تک اپنے لین دین میں، جب تک دیگر معاملات کے اندر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اس وقت تک ہمارا کاروبار آگے ترقی نہیں کر سکتا، اس وقت تک ہمارا کاروبار بڑھ نہیں سکتا۔ اے بندہ خدا، جو لوگ جن کا یہ عقیدہ بن چکا ہے، جن کی فکر اور سوچ یہ بن چکی ہے کہ جب تک ہم کاروبار میں، لین دین میں، معاملات میں جھوٹ نہیں بولیں گے، اس وقت تک ہمارا کاروبار ترقی کی منازل کو پا ہی نہیں سکتا، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ سچا تاجر جو اپنی تجارت کے اندر سچائی اختیار کرتا ہے، سچ بولتا ہے، سچائی کو اختیار کرتا ہے اور سچائی کے ذریعہ سے اپنی تجارت کو آگے لے کے جاتا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اس کی سچائی کی وجہ سے اسے مقام یہ عطا کرے گا کہ کل قیامت کے دن وہ تاجر شہداء، انبیاء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اپنی سچائی کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے۔ اور یہ بات یہ نشین کر لیں کہ جھوٹ جو ہے، جھوٹ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی بندہ شراب پی لے، اسے ادراک ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، کوئی بدکاری اور بے حیائی فحاشی کر لے، زنا کا ارتکاب کر لے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ کیا ہے، لیکن بعض دفعہ بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور لیکن خود اسے نہیں پتہ چلتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اسے ادراک ہی نہیں ہوتا۔